سعودی عالمی اردو نشریات سے سنیے حج سے متعلق سوال و جواب. ترتیب و پیشکش لئیق اللہ خان. سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج اسلام کا 5واں رکن ہے. حج مالداروں اور صحت مند مسلمانوں پر فرض ہے. مقررہ طریقے سے حج کرنے پر بڑا اجر و ثواب ہے. ایسا حج حج مبرور کہلاتا ہے. حج مبرور کا ثواب یہ ہے کہ انسان گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے دن تھا. بہت سارے لوگ حج کے احکام و مسائل سے لا علمی کے باوجود حج کرتے ہیں. سعودی عالمی اردو نشریات کو حج سے متعلق بہت سارے سوالات موصول ہوئے ہیں. معتبر علماء سے ان کے جواب پیش کیے جا رہے ہیں. آج سوال و جواب کا موضوع ہے حاجیوں کے حقوق و فرائض. اس سے متعلق اظہار خیال کے لیے، معلومات پیش کرنے کے لیے آن لائن ہمارے ساتھ ہیں، ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں معروف عالم دین جناب محمد منیر قمر صاحب. خیر مقدم کرتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنے تمام سامعین و سامعات کی جانب سے جناب محمد منیر قمر صاحب کا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. سعودی عالمی اردو نشریات کے سامعین آپ سے، آپ کی آواز سے اور آپ کی معلومات سے بہرور ہوتے رہتے ہیں، واقف ہیں. تو بہت سارے سوالات ہیں میرے سامنے. پہلا سوال مولانا محمد منیر قمر صاحب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زائرین حرم کو اپنا مہمان قرار دیا ہے. اس حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک حدیث رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میزبان یعنی سعودی حکومت اور اس کے اداروں پر ضیوف الرحمان کے کیا حقوق ہیں، اس حوالے سے آپ سے شرعی معلومات سننا چاہیں گے. بارک اللہ فیک ڈاکٹر صاحب. ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے جدہ ریڈیو یا سعودی ریڈیو اور بالخصوص آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں حجاج کرام سے مخاطب ہونے کا موقع دیا، اور تمام حجاج کرام جو اس وقت موجود ہیں یا آ رہے ہیں ان سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سنت کے مطابق حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حج مبرور ہوگا تب جب سنت رسول کے مطابق ہی ادا کیا جائے گا، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے. بلا شبہ جی. اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے جی. سنن نسائی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، وفد اللہ عز و جل ثلاثہ. جی. اللہ کے مہمان یا وفد 3 قسم کے لوگ ہیں، ان میں غازی، حاجی اور عمرہ کرنے والا. جی. اور ابن ماجہ، صحیح ابن حبان اور معجم طبرانی کبیر میں حدیث ہے جی کہ یہ اللہ کا وفد ہیں. دعاہم فاجابوہ، اللہ نے انہیں حج کے لیے بلایا اور یہ آگے. وسألوہ فآتاہم، اور یہ اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ ان کو دیتا ہے. واہ، بہت خوب. جی. حتیٰ کہ ابن ماجہ اور طبرانی اوسط میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، استغفروہ غفر لہم، اگر یہ اللہ سے مغفرت و بخشش طلب کریں گے تو اللہ ان کو بخش دے گا. جی. تو یہ جو ضیوف الرحمان یا اللہ کے مہمان ہیں، جی، ان کے یقینی بات ہے کہ سعودی حکومت پر کچھ حقوق ہیں. جی بلا شبہ. اور سعودی حکومت پر کے حقوق یہ ہیں کہ ان کے لیے ہر قسم کا راحت کا انتظام، ان کے حج کے مناسک کی ادائیگی اور اعمال حج کی ادائیگی کے لیے تمام آسانیاں حکومت مہیا کرے. جی. اور وہ الحمدللہ کر رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں. جی. اور حکومت پر حجاج کے جو حقوق ہیں اس سلسلہ میں سنن کبریٰ بیہقی کی ایک روایت ہے. جی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مقیم لوگوں کو، یعنی جو میزبان ہے حکومت اور اس کے ادارے، جی جی، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ حجاج کے ان پر کیا حقوق ہیں، لَأَتَوْهُمْ حِينَ يَقْدُمُونَ حَتَّى يُقَبِّلُوا رَوَاحِلَهُمْ،
یہ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کریں، یہاں تک کہ ان کی سواریوں کو بھی یہ بوسہ دیں۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ لأنہم وفد اللہ تعالی من جمیع الناس، کیونکہ تمام لوگوں میں سے یہ حج و عمرہ کرنے والے اللہ کا وفد اور اللہ کے مہمان ہیں۔ جی اب اس سے بڑھ کر حاجی کا حکومت پر حق اور کیا ہو سکتا ہے، یا اداروں پر حق کیا ہو سکتا ہے جی کہ یہ آگے بڑھیں، ان کا استقبال کریں، ان کا احترام کریں، اور جہاں تک ممکن ہو ان سے ملیں۔ جی یہ جو حتیٰ یقبلوا رواحلہم ہے کہ ان کی سواریوں کو بوسہ دیں، مطلب جی یہ کہ ان کا کھلے دل سے پوری شرح صدر سے وہ استقبال کریں، اور ایسا الحمدللہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ صحیح۔ سعودی حکومت اور سعودی ادارے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے۔ یعنی حج پر آنے والوں کے دل اور دماغ دونوں جیت لینا یہ ان دونوں کا جیت حق ہے، لینا اور یہ سعودی حکومت سعودی عوام کا فرض ہے۔ فرض ہے۔ بارک اللہ۔ دوسرا سوال شیخ یہ ہے کہ مہمانوں پر میزبان کے بھی حقوق ہوتے ہیں، حج بالکل۔ پر آنے والے رحمان کے مہمان پر میزبان کے کیا حقوق ہیں؟ جہاں تک تعلق ہے میزبان حکومت اور میزبان سعودی اداروں کے حقوق کا جی حج پر، تو اس سلسلہ میں قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت 59، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جی۔ واولی الامر منکم، جی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، جی اور آگے تیسری جگہ فرمایا کہ اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ جی اب اولی الامر یہاں اس وقت حجاج کرام کے لیے سعودی حکومت ہوگی، جی اور اولی الامر سعودی ادارے ہوں گے، صحیح۔ اولی الامر سعودی اور غیر سعودی علماء ہوں گے۔ جی ان سب کے لیے حجاج کا فرض یہ ہے کہ یہ ان کے بنائے ہوئے قوانین، یہاں سعودی حکومت یا ادارے جو حج کے لیے خاص قوانین طے کرتے ہیں، جی جی ان قوانین پر حکومت کا، اداروں کا پوری طرح احترام کریں، صحیح۔ ان کی اطاعت کریں، جی اور سعودی حکومت و اداروں کے ساتھ حجاج کرام بھی تعاون کریں۔ جی یہ تو نہیں ہے نا کہ سعودی حکومت تمام طرح کی سہولیات مہیا کرے، جی اور حجاج جو ہیں وہ دل ہی دل میں سعودی حکومت کے خلاف بھی باتیں کریں، جہاں کہیں مجمع اکٹھا ہو آپس میں پھر بھی سعودی حکومت کے خلاف یہ زبان درازی کرتے رہیں۔ جی یہ تو میزبان کا حق نہیں بلکہ میزبان کی حق تلفی ہو رہی ہے، صحیح۔ ایک گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ جی لہذا حجاج کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح سعودی حکومت ان کے احترام میں یہ سارا کچھ کر رہی ہے، جی یہ بھی سعودی حکومت اور سعودی اداروں کے ساتھ تعاون کریں، اور ان کے بنائے ہوئے قواعد کا احترام کریں۔ جی ان کے بنائے ہوئے قواعد اور نظام کا احترام کریں گے تو تمام حجاج کے لیے سہولیت جتنی بھی ہے سہولیات وہ اور زیادہ مؤثر ثابت ہوں گی۔ صحیح۔ اور اگر حکومت کچھ کہے اور حجاج کا ایک ٹولہ کچھ کہے، دوسرا ٹولہ کچھ کہے، تو آپ جی سمجھ جی سکتے ہیں کہ اس طرح میزبان کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اور عموماً جب کوئی مہمان کسی گھر میں جاتا ہے تو مہمان کا فرض ہے کہ گھر جہاں اسے بٹھایا گیا ہے اس کی پابندی کرے، جی وہیں رہے، اور یہ نہیں کہ اٹھے اور گھر میں نکل جائے کہ میں دیکھوں ان کے کمرے کتنے ہیں۔ یہ مہمان کا حق نہیں ہوتا۔ صحیح۔ سعودی حکومت نے انہیں یہاں جو مکان مہیا کیے ہیں ان کو صاف ستھرا رکھے، ان کا خیال رکھے، جی اور میزبان کے گھر کی اشیاء کا خیال رکھے، کسی قسم کی توڑ پھوڑ نہ ہو۔ صحیح۔ یہ شیخ سارے صاحب ایک اور سوال ہے، وہ ہے حج مقامات کے حوالے سے۔ حج جی۔ مقامات کے حقوق حاجیوں پر کیا ہیں؟ یہ بے حد اہم ہے۔ بارک اللہ فیک ڈاکٹر صاحب، یقینی بات یہ ہے کہ حج کے مقامات جو ہیں یا جنہیں ہم مشاعر مقدسہ کہتے ہیں، جی جی مشاعر مقدسہ ہیں مکہ مکرمہ، جی شہر پورہ اور منا، مزدلفہ، عرفات، یہ مشاعر مقدسہ ہیں اور یہ مقامات حج ہیں۔ جی جی دنیا ساری جانتی ہے کہ حج صرف مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے۔ جی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے، قبر رسول ہے، دیگر زیارتیں ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلا شبہ بلا شبہ۔ تو مقامات مقدسہ یا مشاعر مقدسہ جو ہیں جی وہ یہی ہیں کہ ان کا پوری طرح احترام کیا جائے، جی
اب حرم کا جو احترام ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں کوئی گری پڑی چیز بلا وجہ نہ اٹھا لی جائے. صحیح. اگر کوئی چیز کہیں ملے تو صرف اس نیت سے اسے اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہ ہم سعودی اداروں کو، متعلقہ اداروں کو مہیا کرتے ہیں تاکہ کوئی پوچھتا ہوا وہاں آئے تو اسے اس چیز جو ہے وہ مل جائے. جی. دوسری اہم ذمہ داری حجاج کرام پر یہ ہوتی ہے مشاعر مقدسہ کے حوالے سے جی کہ ان مشاعر کا صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. جی. الطہور شطر الایمان تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور صلی اللہ علیہ ارشاد ہے. وسلم. جی بالکل. صفائی نصف ایمان ہے. جی. اب حجاج کرام آئیں اور مکہ کی گلیوں کو، مکہ کے بازاروں کو، حتیٰ کہ حرم شریف کے اندر جی اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو، حکومت نے صفائی کا اتنا زبردست انتظام کر رکھا ہے کہ ناممکن ہے کسی دوسری جگہ پہ دیکھنے کو آئے. صحیح. لیکن ہم اس کا یہ کریں کہ یہ صاف کر لیں گے، کوئی جی. چیز یہاں پھینک دی، کوئی وہاں ڈال دی، کچھ وہاں پھینک دیا. صحیح. یہ ان مشاعر مقدسہ کے خلاف جاتی ہے بات، ان کے احترام کے خلاف جاتی ہے. جی. اور حجاج کرام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مشاعر مقدسہ کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جی. مثلا عمارتیں ہیں اور بورڈز ہیں، درخت ہیں، ان سب چیزوں کا بھی خیال کرے. جی. ان چیزوں میں توڑ پھوڑ کا سے کلی طور پر اجتناب کرے، انہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے. صحیح. اور مشاعر مقدسہ کے احترام میں سے ایک چیز یہ بھی ہے جو ہمارے یہاں اس میں کافی لاپرواہی کی جاتی ہے جی. جی. کہ منا، عرفات اور مزدلفہ جی. یہ چونکہ کھلے میدان ہیں، آج تو ٹینٹوں کی وجہ سے شہر بنے ہوئے ہیں، صحیح. لیکن اصلاً میدان ہیں. یہاں صفائی کا بہت ہی زیادہ خیال رکھا جائے کیونکہ یہاں جی. کافی دن رہنا ہوتا ہے، 3-4 دن مسلسل. تھوڑا سا عرفات میں جانا ہے، تھوڑا سا مزدلفہ میں، باقی سارا منا میں. تو منا چونکہ مشاعر مقدسہ کا حصہ ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا خوب خیال رکھیں. منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں سنت کے مطابق نمازیں ادا کریں. اور سنت رسول کیا ہے؟ جی. منا میں جتنی نمازیں پڑھیں گے ساری بر وقت ہوں گی، جمع نہیں ہوں گی لیکن قصر ہوں گی. صحیح. عرفات میں جمع تقدیم ظہر اور عصر قصر ہوں گی. جی. مزدلفہ میں جمع تاخیر مغرب اور عشاء قصر ہوں گی سنت رسول کے مطابق. اور ان مشاعر مقدسہ کا حق یہ ہے کہ آپ یہاں وہی کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ قمر جی، مقدسہ کے یہ سارے حقوق ہیں حجاج کرام پر. شیخ ایک اور سوال ہے کہ حج موسم کے کیا حقوق ہیں؟ بارک اللہ فیک ڈاکٹر صاحب، موسم حج جو ہے نا جی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آیت 197 جی اس آیت میں فرمایا الحج اشہر معلومات، جی حج کے مہینے معلوم ہے. یہ ہے موسم حج. صحیح. اور حج کے مہینے معلوم ہیں کون کون سے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حد بندی کر دی کہ وہ مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. جی. یہ ہے موسم حج. اور آج کل الحمدللہ موسم حج کے ساتھ ساتھ حجاج کو اور غیر حجاج کو ایک اور موسم بھی حاصل ہے. جی. اور وہ ہے اشہر حرم کا موسم. صحیح. یہ جو حرمت والے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں. جی. جی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں جی. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ جی. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جی. اللہ کی کتاب میں زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک یہ مہینے 12 ہیں. جی. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث میں وہ حرمت والے مہینے بتائے. جی. اور فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. جی. اور 4تھا مہینہ فرمایا رجب. صحیح. اب آج کل ہم ماہ ذوالقعدہ سے گزر رہے ہیں، یعنی یہ موسم حج کے ساتھ ساتھ موسم اشہر حرم بھی حرمت والے مہینوں کا موسم بھی ہے. صحیح. ان موسموں کا حجیوں پر ظاہر ہے کہ بہت ہی زیادہ حق ہے. جی. اور ہمیں چونکہ بطور خاص موسم حج کے حقوق پر بات کرنا ہے اپنے حجاج کرام سے، جی.
تو یہ کہ یہاں ساتھ ہی موسم حج کے ساتھ ساتھ چونکہ موسم اشہر حرم بھی ہے، جی تو اشہر حرم کے سلسلہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ذالک الدین القیم، جی ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، جی ان دنوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ جی یہ آ گیا اشہر حرم کے حوالے سے، جی اور اشہر حج کے حوالے سے، موسم حج کے حوالے سے سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، جی جو اشہر معلومات، اسی میں ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جی جو ان مہینوں میں اپنے اوپر یعنی موسم حج میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، جی یعنی حج کی نیت کر لی، حج کے مناسک اور اعمال میں داخل ہو گیا، جی فلا رفث، اس پر اب یہ منع ہو گیا کہ وہ کسی قسم کی شہوانی حرکت کرے جی یا شہوانی گفتگو کرے، جی ولا فسوق، اور نہ ہی اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب کرے، جی ولا جدال فی الحج، جی اور نہ ہی حج کے موسم میں لڑائی جھگڑا کرنا جائز ہے۔ صحیح، اب حجاج کرام اگر کہیں کسی سواری کے موقع پہ کمی بیشی ہو جائے، اپنے بھائی کا احترام کریں، اخوت اسلامی بہت بڑا ایک مستقل حق ہے دوسرے مسلمان پر۔ جی اگر کوئی سواری میں بیٹھے کسی سے کمی کوتاہی ہو گئی، کمرے میں آنے جانے میں کمی کوتاہی ہو گئی، ٹینٹ میں آتے جاتے کمی کوتاہی ہو گئی، تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے احرام بھی باندھا ہوا ہے اور آپ کی آنکھیں لال ہیں، باتیں کھلی ہوئی، گرما گرم گفتگو، بلکہ لڑائی کے موڈ میں نہیں۔ جی اجازت نہیں ہے اس کی۔ آپ کو ان باتوں کی اجازت نہ قرآن نے دی، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ حج کے موسم کو اس طرح گزاریں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ 32 دانتوں میں زبان رہتی ہے، جی اپنے آپ کو گناہوں سے اس طرح بچا کے رکھیں جس طرح زبان اپنے آپ کو بچا کے رکھتی ہے۔ شیخ قمر منیر صاحب، حج اور عمرے کی میقاتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ یقیناً حج اور عمرے کی میقاتوں کے بھی حقوق ہیں ڈاکٹر صاحب، جی اور میقات دو طرح کی ہیں، میقات زمانی، جی یعنی وہ کون سے اوقات ہیں جن میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، اور جی وہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ صحیح، الحج اشہر معلومات کی تفسیر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی صحیح، کہ یہ 3 مہینے ہیں، یہ ہے میقات زمانی، جی اور دوسرا ہے میقات مکانی، اور میقات مکانی جو ہیں وہ 5 ہیں، جی قرن المنازل جی اور ذوالحلیفہ، جی لملم جس کا نام آج کل سعدیہ ہے، جی جحفہ جسے آج کل رابغ کہا جا رہا ہے، یا جی ان مقامات کو رابغ کا نام دیا گیا، جی اور ذات عرق۔ جی یہ 5 مواقیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں۔ یہاں چھوٹی سی ایک بات ذکر کر دوں کہ جی ہمارے ضرور، لوگوں نے اپنی طرف سے ایک میقات اور بنا رکھا ہے، اور وہ ہے جدہ، جی جبکہ یہ میقات نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میقات مقرر نہیں کیا۔ صحیح، لوگ دنیا بھر سے آتے ہوئے ڈاکٹر صاحب جی جہازوں میں بیٹھتے وقت کسی کی نیت پہ حملہ کرنا اچھا نہیں، جی جی لیکن باہر کے ملکوں سے جو جہاز آتے ہیں جی ان میں بیٹھتے ہوئے لگتا ہے کہ ہمارے بعض حجاج کو یا عمرہ کرنے والوں کو احرام پہن کے جہاز میں بیٹھنا معیوب نظر آتا ہے، نعوذ باللہ۔ لا حول ولا وہاں قوت پہ دیکھتے ہیں کہ جی لوگ 3 پیس پہنے ہوئے ہیں، میں یہ چادریں سی، اللہ کے بندو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم یہ چادریں پہن کے کہاں جا رہے ہیں، صحیح، اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ یہ حج کا لباس ہے، جی یہ عمرے کا لباس ہے۔ جی ان سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ اپنے اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ ملے جلے 3 پیس میں آ رہے ہیں، پینٹ شرٹ میں آ رہے ہیں، جیسے بھی آ رہے ہیں، جدہ میں اترے اور اتر کر کسی ہوٹل میں جا کے احرام باندھ لیا، اور پھر جا کے اسی احرام سے عمرہ کر لیا۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ ان پر ایک دم واجب ہو جاتا ہے، جی وہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں وہ اب ان کے اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ جو 5 مواقیت ہیں جی جو مقامات احرام کے ہیں جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، جی ان مقامات پر مساجد ہیں، جی ان مساجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، ان مقامات سے غسل و وضو کر کے اگر غسل کی طبیعت ہے تو غسل کریں، سنت رسول یہ ہے، جی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذوالحلیفہ سے احرام باندھا
جی حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آپ نے غسل فرمایا. صحیح. لیکن اگر کسی لمبے سفر کی وجہ سے میقات پر پہنچتے طبیعت غسل کی نہیں ہے تو وضو کر کے وہ احرام باندھ سکتا ہے، جائز ہے. شیخ قمر منیر صاحب، اب میں آخری سوال کرنے جا رہا ہوں ٹائم کے پیش نظر. حج کے اعمال، مناسک کے کیا حقوق ہیں؟ مناسک جو حج کے اعمال ہیں جی. ان کے حقوق جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خذوا عنی مناسککم. جی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھ سے حج کے اعمال، حج کے مناسک سیکھ لو، حج کے افعال سیکھ لو، حج کیا ہے مجھ سے سیکھ لو. جی. اب مناسک حج یا اعمال حج کے حقوق میں سے سب سے پہلا، سب سے اہم اور سب سے ضروری جی. جو حق ہے وہ یہ ہے کہ مسنون حج کی ادائیگی کو اپنے اوپر واجب کیا جائے. جی. اگر آپ نے اپنی مرضی سے ہی حج کے سارے مناسک ادا کیے، جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا کیا ہے، آپ اس کی بجائے کچھ اور کر رہے ہیں، مناسک حج کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کس بات کو نہیں کیا اور آپ کر رہے ہیں، یہ اعمال حج کی خلاف ورزی ہے. صحیح. یہاں حج مبرور تب ہوگا، میں نے ایک جملہ شروع میں بھی ذکر کیا ہے آپ کے ارشاد کے حساب سے ہی، جی. کہ حج مبرور تب ہوگا جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے مطابق حج کریں گے. صحیح. یہاں پہنچ کر اگر آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے تو جی. پھر حج مبرور کو بھی بھول جائیے. ایسا ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، جب چاہیں آئیں، حج کریں، جائیں. جی. حج مبرور وہ ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا. صحیح. اور سنت کے مطابق اگر آپ نے حج کر لیا تو معروف ہے الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے. جی. اور مبرور ہوگا جب سنت رسول کے مطابق مسنون یا مقبول ہوگا انشاءاللہ. اور ایک آدھ نشانی بعض اہل علم نے یہ ذکر کی ہے جی. جو حج کے مناسک کے سمجھیں کہ حقوق میں سے ہے، جی. کہ آپ کا حج اس انداز کا ہو کہ آپ کے دل میں ایک حسین انقلاب پیدا ہو جائے. بہت خوب. پہلے آپ نیکی کرنے سے کتراتے تھے، اب آپ نیکیوں سے محبت کرنے لگیں. پہلے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، اب آپ کو گناہ سے نفرت ہو جائیں. سمجھ لیں کہ آپ کا انشاءاللہ حج مبرور ہے اور آپ نے اعمال و مناسک کے حج کے حقوق ادا کیے ہیں. شیخ محمد منیر قمر صاحب، بہت بہت شکریہ. سعودی عالمی اردو نشریات کے سامعین و سامعات کو حاجیوں کے حقوق و فرائض کے حوالے سے پرمغز، مدلل، معتبر، مستند شرعی معلومات عطا کرنے کے لیے انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے علم سے، آپ کے فہم سے، آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. جزاکم اللہ. بارک اللہ فیک ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ حجاج کرام کو سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین کرام، یہ تھے معروف عالم دین، اسکالر شیخ محمد منیر قمر صاحب، جو ہمیں حاجیوں کے حقوق و فرائض کے بارے میں معتبر معلومات دے رہے تھے. اسی پر انہیں اور لئیق اللہ خان کو پرخلوص تمناؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.